السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت لوط علیہ السلام کی زندگی کے حالات اور واقعات پر تفصیلی بات کریں گے۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اور سیرت پر بات کی تھی۔ یاد رہے کہ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ہی آپ کو نبوت ملی اور آپ کی وفات بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں ہوئی۔ حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید میں تقریباً 40 مرتبہ ہوا ہے، جس سے آپ علیہ السلام کے واقعات کی اہمیت کا اندازہ بخوبی ہو سکتا ہے۔ آپ علیہ السلام کی قوم کا گناہ کیا تھا اور آپ کی قوم پر اللہ کا کیا عذاب نازل ہوا تھا، یہ بھی آپ کو تفصیل سے بتائیں گے۔ دوستو، یاد رہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کے والد کا نام ہاران، جو کہ تارخ یعنی کہ آزر کے بیٹے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سگے بھائی تھے، یعنی کہ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سگے بھتیجے تھے۔ آپ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لانے والوں میں شامل ہیں۔ آپ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہی زمانے میں اہل سدوم کی رہنمائی کے لیے نبوت کے منصب پر فائز ہوئے۔ والد ہاران کے انتقال کے بعد حضرت لوط علیہ السلام اپنے چچا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہی بابل میں مقیم رہے اور پھر ایک عرصے کے بعد سدوم نامی شہر میں آباد ہو گئے، جو کہ دنیا کی خوبصورت ترین بستیوں میں سے ایک بستی تھی۔ سدوم کے آس پاس 5 نہایت خوبصورت شہر آباد تھے، جن میں سے ہر ایک آبادی 1,00,000 نفوس سے بھی زیادہ تھی۔ یہ علاقے نہایت ہی سرسبز و شاداب اور قدرت کی فیاضی کے حسین شاہکار تھے۔ باغات کی کثرت تھی، لہلہاتے کھیت تھے جو یہاں کے باسیوں کی ضرورت سے کہیں زیادہ تھے، اور یہی وجہ تھی کہ قرب و جوار کی بستیوں کے باسی بھی اپنی معاشی اور غذائی ضروریات کے لیے ان بستیوں کا رخ کیا کرتے تھے۔ مگر یہ بات ان بستیوں کے لوگوں کو بالکل بھی پسند نہ تھی۔ ان کے خیال میں ان کی بستیوں میں پیدا ہونے والے پھل اور اناج اور سبزیوں پر صرف انہی کا ہی حق ہے۔ ان کی شدید خواہش تھی کہ دوسری بستیوں کے لوگ ان کے علاقوں میں نہ آئیں، لیکن یہ انہیں منع کرنے سے بھی ڈرتے تھے۔ دوستو، یاد رہے کہ جب کوئی قوم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے بجائے غرور اور تکبر اور عادت بد میں مبتلا ہو جائے تو ایسے لوگوں کے دل و دماغ پر شیطان قابض ہو جاتا ہے اور پھر یہ ابلیس کے نقش قدم پر چلنے لگتے ہیں۔ ایک دن بستی کے لوگ باہر سے آنے والے لوگوں کو روکنے کے لیے طریقہ کار پر غور و خوض کر رہے تھے۔ ابلیس ایک بزرگ کی شکل میں ان کی محفل میں آیا اور کہا کہ اگر تم ان سے پیچھا چھڑانا چاہتے ہو تو میرے کہنے پر عمل کرو۔ اجنبی بزرگ کی یہ بات سب نے نہایت ہی توجہ سے سنی اور طریقہ بتانے پر اصرار کیا۔ ابلیس نے کہا کہ میں کل آ کر بتاؤں گا۔ دوسرے دن ابلیس خوبصورت نوعمر لڑکے کے بھیس میں آیا اور اس شیطان نے اپنی عورتوں کے بجائے مردوں کے ساتھ بدفعلی کرنا سکھایا۔ اسی طرح ابلیس کے کہنے پر اس بدکاری کے موجد یعنی کہ یہ ملعون لوگ تھے، انہوں نے شیطان کے کہنے پر ایک ایسا گناہ ایجاد کیا جس کا اولاد آدم علیہ السلام میں اس سے پہلے کسی کو کوئی خیال نہیں آیا تھا۔ یہی وہ وقت تھا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو نبی بنا کر ان کی قوم کی طرف اصلاح کے لیے بھیجا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو توحید کی دعوت دی اور بیہودہ حرکات سے منع بھی فرمایا، جیسا کہ قرآن پاک کی سورہ نمل کی آیت نمبر 55 اور 54 میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ لوط کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم بے حیائی کے کام کیوں کرتے ہو؟ کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے لذت حاصل کرتے ہو؟ حقیقت تو یہ ہے کہ تم احمق لوگ ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم کی عادت بد کی وجہ سے بڑے فکر مند رہتے تھے اور دن رات انہیں نصیحت و تبلیغ کرتے رہتے، لیکن قوم پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ وہ مزید ڈھٹائی اور ہٹ دھرمی کے ساتھ فخریہ انداز میں یہ کام کرنے لگے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی وہ حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ سخت رویہ رکھتے تھے، ان کی باتوں کا مذاق اڑاتے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اور قوم لوط نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا جب ان سے ان کے بھائی لوط نے کہا کہ تم کیوں نہیں ڈرتے؟ میں تو تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں اور اللہ سے ڈرو، میرا کہنا مانو، میں تم سے اس کام کا کوئی بدلہ نہیں مانتا، میرا بدلہ تو اللہ کے ذمے ہے۔ اور کیا تم اہل عالم میں سے لڑکوں سے مائل ہوتے ہو اور تمہارے پروردگار نے جو تمہارے لیے تمہاری بیویاں پیدا کی ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم حد سے نکل جانے والے ہو۔
دوستو، کہا جاتا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کا سمجھانا ان کی قوم کو برا لگتا تھا، چنانچہ انہوں نے صاف صاف کہہ دیا، اگر تم ہمیں اس طرح برا کہتے رہے اور ہمارے کاموں میں مداخلت کرتے رہے تو ہم تم کو اپنے شہر سے نکال دیں گے، جس کا ذکر سورہ شعراء کی آیت نمبر 167 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ کہنے لگے، اے لوط، اگر تم باز نہ آؤ گے تو ہم تم کو شہر بدر کر دیں گے۔ لیکن دوستو، اس کے باوجود بھی ایک حد تک حضرت لوط علیہ السلام مایوس ہونے کے بجائے قوم کو راہ راست پر لانے کی جد و جہد میں مصروف رہے، لیکن وہاں تو کیفیت یہی تھی کہ مرض بڑھتا ہی رہا۔ حضرت لوط علیہ السلام انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈراتے، وہ اتنا ہی ان کا مذاق اڑاتے۔ پھر ایک دن انہوں نے خود ہی اللہ تعالیٰ کے عذاب کا مطالبہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اب تک دردناک عذاب سے محفوظ رکھا تھا اور بدترین بدفعلی اور بدکاری کے باوجود انہیں ڈھیل دی جا رہی تھی، لیکن اب انہوں نے خود ہی عذاب کی فرمائش کر دی اور بولے، اے لوط، اگر تم سچے ہو تو ہم پر عذاب لے آؤ۔ قوم لوط کے اس مطالبے کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کو یقین ہو گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے اور یہ راہ راست پر آنے والے نہیں ہیں، لہٰذا انہوں نے نہایت بے بسی کے عالم میں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلا دیے اور دعا کی، اے میرے پروردگار، ان فاسد لوگوں کے مقابلے میں میری مدد فرما۔ دوستو، پھر وہ وقت بھی آیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کی دعا قبول فرما لی اور اپنے خاص فرشتوں کو دنیا کی طرف روانہ کر دیا۔ یہ فرشتے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس انسانی شکل میں تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیتوں میں اس واقعے کو یوں ذکر فرمایا ہے کہ جب وہ فرشتے ان کے پاس آئے تو سلام کیا، انہوں نے بھی جواب میں سلام کہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا یہ تو انجان لوگ ہیں، تو انہوں نے مہمان نوازی کے تقاضے کے پیش نظر انہیں عزت و احترام سے بٹھایا، پھر ان کے لیے گھر سے ایک بھونا ہوا موٹا بچڑا لائے اور کھانے کے لیے ان کے آگے رکھ دیا، لیکن انہوں نے کھانے کو ہاتھ نہیں لگایا۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے استفسار کیا، وہ کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ اس موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں کچھ خوف بھی پیدا ہوا۔ فرشتوں نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چہرے پر خوف کے آثار دیکھے تو کہا، آپ علیہ السلام ہم سے خوف نہ کھائیے، ہم آپ علیہ السلام کو ایک دانشمند بیٹے کی بشارت دینے آئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا، اے اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں، اس کے علاوہ تمہارا اور کیا مقصد ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم گناہگار قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ ان پر مٹی کی کنکریاں برسائیں، جو تمہارے رب کی طرف سے ان حد سے گزر جانے والوں کے لیے نشان عبرت ہے۔ دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام اس لیے بھی فکر مند ہو گئے تھے کہ فرشتے جس بستی کی جانب جا رہے تھے وہاں حضرت لوط علیہ السلام بھی رہتے تھے، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اس میں تو لوط بھی ہے۔ وہ کہنے لگے، جو لوگ یہاں رہتے ہیں ہمیں سب معلوم ہیں، ہم ان کو اور ان کے گھر والوں کو بچا لیں گے، بجز ان کی بیوی کے، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں ہوگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ڈر اور خوف ختم ہو چکا تھا، لیکن انہیں علم تھا کہ اللہ کا عذاب قوموں کو نیست و نابود کر دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہایت رحم دل اور رقیق القلب تھے، چنانچہ انہوں نے فرشتوں سے قوم لوط کے بارے میں پھر استفسار کیا، جسے اللہ تعالیٰ نے یوں بیان فرمایا، اے ابراہیم علیہ السلام، جب ابراہیم علیہ السلام کا ڈر اور خوف جاتا رہا اور انہیں خوشخبری بھی مل گئی تو وہ قوم لوط کے بارے میں بحث کرنے لگے۔ بے شک ابراہیم علیہ السلام بردبار، نرم دل اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ اس پر فرشتوں نے فرمایا، اے ابراہیم، اس خیال کو چھوڑ دیجئے، آپ علیہ السلام کے رب کا حکم ان تک پہنچا ہے، اب ان لوگوں پر وہ عذاب آئے گا جو کبھی ٹلنے والا نہیں ہوگا۔ دوستو، یاد رہے کہ یہی فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے رخصت ہو کر حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی جانب گئے، جیسا کہ حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں کہ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کی بستی پہنچے، دوپہر کے وقت وہاں داخل ہوئے۔ جب وہ صدوم شہر میں پہنچے تو ان کی حضرت لوط علیہ السلام کی صاحبزادی سے ملاقات ہوئی، جو وہاں پانی بھرنے پہنچی تھی۔ فرشتوں نے لڑکی سے پوچھا کہ کیا ہم یہاں پر کہیں ٹھہر سکتے ہیں؟ لڑکی نے جواب دیا، آپ یہیں رکیں، میں واپس آ کر بتاتی ہوں۔
در حقیقت لڑکی کو ڈر ہوا کہ اگر یہ قوم کے ہاتھ لگ گئے تو ان سے بھی بدکاری اور بدسلوکی کی جا سکتی ہے۔ وہ اپنے والد حضرت لوط علیہ السلام کے پاس تشریف لائی اور صورتحال سے آگاہ کیا کہ اے ابا جان، شہر کے باہر چند اجنبی نوعمر لڑکے کھڑے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ قوم ان کو پکڑ لے۔ قوم نے حضرت لوط علیہ السلام کو مہمانوں کو اپنے ہاں ٹھہرانے سے بھی منع کیا ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ چھپ چھپا کر انہیں اپنے گھر لے آئے۔ اس حوالے میں قرآن پاک سورہ ہود کی آیت نمبر 77 میں ارشاد ہے کہ جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس آئے تو وہ ان کے آنے سے غمناک اور تنگ دل ہوئے اور کہنے لگے کہ آج کا دن بڑی مشکل کا دن ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام تھے، جو نہایت حسین و جمیل نوعمر لڑکوں کی شکل میں تشریف لائے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے جب ان خوبصورت نوعمر لڑکوں کو دیکھا تو سخت گھبراہٹ اور پریشانی میں مبتلا ہو گئے۔ انہیں اپنی قوم کی عادتیں قبیحہ کی پیش نظر خطرہ تھا کہ نہ جانے قوم ان کے ساتھ کیا سلوک کرے گی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کافروں سے ملی ہوئی تھی، سو اس نے نوعمر لڑکوں کی گھر میں موجودگی کا راز فاش کر دیا۔ یہ سن کر بستی والے دوڑتے ہوئے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پہنچے، جیسا کہ قرآن پاک کی سورہ ہود میں بھی ہے کہ جب قوم دوڑتی ہوئی ان کے پاس پہنچی، یہ لوگ پہلے ہی سے برے کام کیا کرتے تھے، تو لوط نے کہا، اے قوم، یہ جو میرے قوم کی بیٹیاں ہیں یہ تمہارے لیے جائز اور پاک ہیں، اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں کے بارے میں رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی بھی شائستہ آدمی نہیں؟ حضرت لوط علیہ السلام کی بات سن کر وہ لوگ بولے، اے لوط، کیا ہم نے تم کو سارے جہان کی حمایت اور طرفداری کرنے سے منع نہیں کیا؟ اور تم خوبی واقف ہو ہمیں تمہاری بیٹیوں سے کچھ حاجت نہیں، اور جو ہماری اصل چاہت ہے اس سے تم بخوبی واقف ہو۔ قوم لوط کی اس بے شرمانہ جواب سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے وہ فعل بد میں کس طرح مبتلا ہو چکے تھے۔ مفسرین بھی لکھتے ہیں کہ جب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ان کے گھر کی طرف دوڑتی ہوئی آئی تو حضرت لوط علیہ السلام نے گھر کے دروازے بند کر لیے اور ان نوجوانوں کو ایک کمرے میں چھپا دیا۔ بدکار لوگوں نے آپ علیہ السلام کا گھر کا گھیراؤ کیا اور ان میں سے کچھ گھر کی دیواروں پر بھی چڑھنے کی کوشش کرتے رہے۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنے مہمانوں کی عزت کے خیال سے بہت زیادہ گھبرائے ہوئے تھے، چنانچہ اس بے بسی کے عالم میں ان کے منہ سے نکلا، اے کاش مجھ میں تمہارے مقابلے میں طاقت ہوتی یا میں کسی مضبوط قلعے میں پناہ پکڑ سکتا۔ دوستو، یاد رہے کہ فرشتے یہ سب منظر دیکھ رہے تھے۔ جب انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی بے بسی اور پریشانی کا یہ عالم دیکھا تو حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہوئے یوں گویا ہوئے، اے لوط، ہم تمہارے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ ہرگز تم تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ کچھ رات باقی رہے تو اپنے گھر والوں کو لے کر چل دو اور تم میں سے کوئی شخص بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، مگر جو تمہاری بیوی جو آفت ان پر آن پڑی ہے وہی اس پر بھی پڑے گی، اور ان کے عذاب کے وعدے کا وقت صبح کا ہے، کیا صبح کچھ دور ہے؟ مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت لوط علیہ السلام حقیقت حال جان کر مطمئن ہو گئے اور اپنے اہل خانہ کے ساتھ رات ہی نکل کھڑے ہوئے اور بیوی کو بھی ساتھ لے لیا، لیکن کچھ دور جا کر وہ واپس اپنی قوم کی طرف پلٹ گئی اور قوم کے ساتھ جہنم رسید ہو گئی۔ قوم لوط حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کا دروازہ توڑنے پر بضد تھی، چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے گھر سے باہر نکل کر اپنے پر کا ایک کونا انہیں مارا، جن سے ان کی آنکھوں کے ڈیلے باہر نکل آئے اور بصارت زائل ہو گئی۔ یہ خاص عذاب ان لوگوں کو پہنچا جو حضرت لوط علیہ السلام کے پاس بدنیتی سے آئے تھے۔ پھر صبح ہوتے ہی عذاب عام میں پوری قوم تباہ ہو گئی، جیسا کہ قرآن مجید کی سورہ قمر کی آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ انہوں نے لوط سے ان کے مہمانوں کو لینا چاہا تو ہم نے ان کی آنکھیں اندھی کر دیں۔ دوستو، ابھی صبح کا آغاز ہوا ہی تھا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بستی کو اپنے پر سے اکھیڑا اور پھر اپنے بازو پر رکھ کر آسمان پر چڑھ گئے، حتیٰ کہ آسمان والوں نے بھی بستی کے کتوں کے بھونکنے کی آواز اور مرغیوں کے بولنے کی آوازیں سنی۔ پھر اس بستی کو زمین پر دے مارا، جس کے بعد ان پر پتھروں کی بارش ہوئی۔ ہر پتھر پر مرنے والے کا نام لکھا ہوا تھا۔ جب یہ پتھر ان کو لگتے تو سر پاش پاش ہو جاتے۔ دوستو، روایتوں میں بھی آتا ہے کہ صبح سویرے شروع ہونے والا یہ عذاب اشراق تک پوری بستی کو نیست و نابود کر چکا تھا۔ اگر کوئی شخص بستی سے باہر تھا تو اسے وہ پتھر اسی جگہ جا لگا جہاں وہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یوں بھی ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے وہ بستیاں الٹ دیں اور اس زمین پر کنکر کے پتھر برسانا شروع کیے جو لگاتار گرتے رہے، جن پر تمہارے رب کی طرف سے خاص نشان بھی تھے، اور وہ ظالموں سے کچھ دور نہیں۔
سورہ ہود آیت نمبر 81 اور 82 میں بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا عذاب اس قوم پر نازل ہوا اور اللہ تعالیٰ نے اس وادی کو ہمیشہ کے لیے نشان عبرت بنا ڈالا۔ کہا جاتا ہے کہ قوم لوط کی ان خوبصورت بستیوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک انتہائی بدبودار اور سیاہ جھیل میں تبدیل کر دیا، جس کے پانی سے رہتی دنیا تک کوئی فائدہ اٹھا نہیں سکتا۔ سمندر کی اس خاص حصے میں کوئی جاندار، مینڈک، مچھلی وغیرہ کبھی زندہ نہیں رہ سکتا، اس لیے اسے بحر مردار کہا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ اس وادی کے مغرب میں اسرائیل اور مشرق میں اردن واقع ہے۔ یہ بحر میت یا بحر مردار کے نام سے یہ علاقہ ہے۔ اس کا پانی حد سے زیادہ نمکین ہے اور اس کے ارد گرد زمین جو کبھی دنیا کی سب سے زیادہ سرسبز و شاداب زمین تھی، اب بنجر اور صحرائی زمین میں تبدیل ہو چکی ہے، اور یہ دنیا کا ایک ایسا مقام ہے جہاں زندگی کبھی بھی نہیں پنپ سکتی۔ دنیا کی 5 حسین ترین بستیوں میں آباد قوم لوط کو اللہ تعالیٰ نے 2200 قبل مسیح میں نیست و نابود فرما کر رہتی دنیا کے لیے عبرت کا نشان اور عقل و شعور رکھنے والوں کے لیے نصیحت بنا دیا۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ کچھ سال پہلے بحر مردار کا ساحل پر قوم لوط کی بستیوں کے پاس تباہ شدہ آثار ظاہر ہوئے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے 1400 برس پہلے قرآن مجید میں سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 35 میں بھی فرما دیا تھا کہ ہم نے اس بستیوں کو عبرت کی نشان بنا دیا ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ قرآن مجید میں 40 مقامات پر حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر آیا ہے، جس سے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم اور ان کے واقعے کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اور یاد رہے کہ یہ تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قصے کہانی کے طور پر نہیں فرمایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کے واقعات قرآن پاک میں اس لیے بھی بیان فرمائے ہیں تاکہ ہم لوگ اس سے عبرت حاصل کریں اور خود کو ان گناہوں سے دور رکھیں جو ان قوموں میں رائج تھے۔ دوستو، جہاں تک بات حضرت لوط علیہ السلام کی وفات کی ہے تو روایت کے مطابق آپ علیہ السلام کی وفات 80 سال کی عمر میں ہوئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے ہوئی۔ آپ کی قبر مبارک کے بارے میں آتا ہے کہ یہ الخیل کی ایک بستی میں ہے۔ دوستو، امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب کریں۔